عثمان بن عفان 6 ہجری کا واقعہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، حضرت انس سے بھی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی روایت ہے، مختلف کتابوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف چلے ہیں عمرہ کرنے کی غرض سے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ تاریخ اسلام میں بڑا اہم واقعہ ہے۔ چلے اور حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے صحابہ سمیت 1400 صحابہ آپ کے ساتھ روک لیا گیا کہ آپ کو ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان جانثاران صحابہ کے لیے یہ بات فرمائی کہ انتم خیر اہل الارض فی الدنیا، کہ تم لوگ جو اس وقت 1400 لوگ میرے پاس میرے ساتھ موجود ہو، جو عمرہ کرنے کی غرض سے یہاں سے نکلے ہیں، اس وقت دنیا میں جتنے بھی مسلمان پائے جاتے ہیں تمہاری فضیلت اور شرف ان سب سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں عمرہ کرنے جا رہے تھے، آپ کی ساتھ میں، آپ کی رفاقت میں، آپ کی کمپنی میں عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اور جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین لوگ ان کو کہا ہے کہ روئے زمین پہ تم بہترین آدمی۔ اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات ذی وقار، ذی الحج کے مہینہ میں، اس کے دوسرے عشرہ میں مسلمان مشاہیر، صحابہ کرام اور خلفائے راشدین میں سے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایسے صحابی ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے مختلف جہات سے، مختلف ڈائمینشن سے شرف، منقبت، فضیلت اور عظمت سے نوازا ہے۔ آپ احباب یہ جانیے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ راشد ہیں، اور اس حدیث کے مصداق ہیں جس کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیر القرون قرنی
کہ بہترین ادوار میں سے جو بہترین ایرا اور دور ہے وہ میرا دور ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد ان کا ہے جو ان کے ساتھ ہے، یعنی میرے دور کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، خلفائے راشدین کا دور۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تمسک بسنہ سے، یعنی سنت کو، طریقے کو لازمی پکڑنے کے حوالے سے جس دور کا یا جن شخصیات کا انتخاب کیا ہے وہ سب سے پہلے اپنا کیا ہے۔ فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑ لینا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے ان خلفاء کے سنت اور طریقے کو لازم پکڑ لینا جو ہدایت یافتہ خلفاء ہیں، جو آپ کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العالمین نے نسبتی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، قبائلی اعتبار سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کے ساتھ 5ویں جگہ پہ جوڑا ہے۔ عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، یہ 5ویں پشت ہے۔ اور جبکہ عبد مناف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے 4تھا نمبر بنتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، تو یہ وہ نسبتی ایک سلسلہ ہے جو عبد مناف سے آگے 2 سلسلوں میں بٹ جاتا ہے، ایک بنو ہاشم ہے اور ایک بنو امیہ ہے۔ حضرت عثمان کا تعلق بنو امیہ سے تھا، لیکن یاد رکھیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو پیار والا، محبت والا، جو فضیلت والا رشتہ رکھا ہے، اس کے کچھ گوشوں کو سنیے۔ آپ وہ صحابی ہیں جو سابقون الاولون میں سے ہیں، یعنی کیا مراد؟ وہ صحابہ کرام جو ابتدائے اسلام میں، جب ابھی اسلام کا اعلان ہوا ہے، یہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، اللہ رب العالمین کے رستے میں کسی مزاحم کی مزاحمت سے نہیں ڈرے، کسی سختی کرنے والے کی سختی سے نہیں ڈرے۔ قرآن نے ان کا تذکرہ یوں کیا ہے، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظیم۔ یہ ان سابقون الاولون میں سے مردوں میں پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ ابو بکر صدیق کی کوششوں سے جو ابتدائی 5 لوگ مسلمان ہوئے، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، طلحہ اور زبیر، یہ وہ لوگ ہیں جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت دینے پہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، گویا یہ ابتدائی سبقت کرنے والوں میں سے۔ اور پھر میرے بھائیوں، دوسرا پہلو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان 10 خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کے ذریعے جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دی گئی کہ آپ انہیں خوشخبری دیجئے جنت کی۔ وہ 10 مبشرہ صحابی، وہ 10 صحابہ کرام جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گاہے بگاہے تکرار کے ساتھ جنت کی بشارت دی ہے، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان میں تیسرے آدمی ہیں۔ اور میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا
تیسرا فضیلت کا پہلو یہ ہے کہ جب ابتدا میں آپ نے اسلام قبول کیا ہے، آپ کے چچا حکم بن عاص نے آپ کو قید کر دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ بات آپ ہمیشہ اس خوشی کو، راحت کو محسوس کیا کریں، اس اعتبار سے کہ آج ہم جس مملکت میں بیٹھے ہیں، آپ کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے میں کتنی آزادی ہے۔ آپ مسجد میں آئے، آپ کے لیے ایک بڑا ٹھنڈا چلڈ ماحول ہے، باہر میٹھا پانی آپ کے لیے بنا ہے، جاتے کھانا کھا کے جائیں گے، کتنی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ دیکھیے ان فلسطینیوں کو، آپ دیکھیے ان مقبوضہ علاقوں کو، آکوپائیڈ علاقوں کو جہاں پہ غیر مسلموں کا قبضہ ہے۔ وہ جمعہ تو کیا، وہ تو نماز پڑھنے نہیں دیتے، وہ تو نام کا بھی کوئی مسلمان ہو، وہ زندگی اس کے لیے گزارنا اتنا ہی اجیرن ہے جتنا ایک بہت بڑے کسی عالم کے لیے یا جتنے بڑے مسلمان کے لیے ہوا کرتا تھا۔ اور اس کی وہ یاد ان صحابہ کرام سے میرے بھائیوں ملتی ہے جس میں عثمان بن عفان کا نام بھی شامل ہے۔ اور چچا کہتے ہیں آپ اسلام کو چھوڑو، آپ نے جو نیا دین قبول کیا ہے اس کو چھوڑو، لیکن عثمان نے کہا جس دین کو اب قبول کر چکا ہوں اب اس کو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہیں چھوڑ۔ بڑے غنی آدمی تھے، دولت مند بھی تھے، مال تھا، بہت مال تھا، سارا تجارتی سامان، بڑے اعتبار سے غنی آدمی تھے، پیسے کے بل بوتے پہ بڑا کچھ حاصل کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا۔ پھر میرے عزیز بھائیوں، چوتھا فضیلت کا پہلو یہ ہے، آپ کو شریعت مطہرہ کے ایک اصول کو یاد رکھنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن عاص ہی کو کہا تھا، جب عمر بن عاص آپ کی بیعت کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نکالا کہ ٹھیک ہے بیعت کیجیے، عمر بن عاص نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ہاتھ کیوں پیچھے کیا ہے؟ کہنے لگے حضور مجھے اس بات کی گارنٹی چاہیے میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ نے 3 باتیں بتائیں۔ آپ نے فرمایا الا تعلم ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، عمر جانتا نہیں ہے کہ اسلام قبول کرنے کا عمل آپ کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ، اور ہجرت کرنے کا عمل آپ کے پچھلے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی، یہ داماد، یہ وہ صحابی جنہیں اللہ رب العالمین نے ایک نہیں 2 ہجرتیں کرنے کا شرف عطا فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، یہ وہ جوڑا ہے، یہ وہ کپل ہے میاں اور بیوی پر مشتمل جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے۔ یہ عثمان کی صورت میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ کی صورت میں ہے، جس نے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی تھی جب ابھی ہجرت مدینہ نہیں ہوئی، اور دوسری ہجرت اس وقت کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے۔ گویا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ داماد بھی اور آپ کی بیٹی رقیہ بھی، اللہ رب العالمین نے اس جوڑے کو اپنے رستے میں 2 مرتبہ ہجرت کرنے کا شرف عطا فرمایا۔ 5ویں نسبت میرے بھائیوں اسلام کے ساتھ فضیلت والی یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ احکم الحاکمین نے جو خاندان رسول کے ساتھ قرابت عطا فرمائی ہے، جو خاندان رسول کے ساتھ نسبت عطا فرمائی ہے، وہ نسبت آپ کے عقد نکاح میں ایک کے بعد دوسری بیٹی ہے کہ پہلی بیٹی آپ نے رقیہ کی صورت میں آپ کے عقد نکاح میں دی ہے، اور جنگ بدر کے بعد جب رقیہ کی وفات ہو جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 نمبر والی بیٹی وہ آپ کے عقد نکاح میں کلثوم دی تھی، اور اسی نسبت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں یہ عثمان کا شرف، یہ منقبت ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ یہ عزت والی، شرف والی، منقبت والی شخصیات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو شرف عطا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فضیلت کا کئی مرتبہ مختلف انداز میں اظہار بھی فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3697 نمبر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے کہ کنا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں تھے، لا نعدل بأبی بکر احدا، عزت اور شرف کے مقابلے میں ہم ابو بکر صدیق کے مقابلے میں ان کے برابر کسی کو نہیں ٹھہراتے تھے۔ ثم عمر، اسی طرح فضیلت کے مقابلے میں عمر کے برابر کسی کو نہیں ٹھہراتے تھے۔ ثم عثمان، اور اسی طرح عثمان کے بارے میں بھی ہم نے جو فضیلت کا معیار مقرر کیا تھا، ہم اس کے بارے میں عثمان کے برابر وہ فضیلت کسی صحابی کو نہیں دیتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے گریجولی ان صحابہ کو عطا فرمائی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ فضیلتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمائی۔ اور صحیح مسلم کی 50 نمبر حدیث ہے، صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن احد پہاڑ پہ چڑھے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی تھے۔ پہاڑ نے ذرا محبت میں، جلالت میں لرزنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکن احدن، احد ٹھہر جاؤ، فإن علیک نبی، آپ کے اوپر ایک نبی ہے، وصدیق، ایک آپ کے اوپر ایک صدیق ہے، وشہیدان، اور 2 شہید ہیں جو مستقبل میں اللہ تعالیٰ جن کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائیں گے، ان میں میرے بھائیوں وہ شہادت کا رتبہ پانے والوں میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرف ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی میں ہی انہیں یہ بشارت دی ہے کہ اللہ تجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے گی، دنیا میں ہی۔ اور میرے عزیز بھائیوں، عثمان کی بات کی جائے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، آپ نے وہ کثرت سے علماء کرام سے واقعہ سنا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر لیٹے تھے، مختلف صحابہ کرام آئے، ابو بکر آئے، عمر فاروق آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، آپ نے اجازت دے دی، آ کے آپ بیٹھ گئے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ کی پنڈلیوں پہ کپڑا نہیں تھا، آپ نے جلدی جلدی کپڑا اکٹھا کر کے پنڈلیوں کو ڈھانپا ہے، اور جب یہ کام کیا ہے اس کے بعد عثمان جب اس میٹنگ سے فارغ ہونے کے بعد چلے گئے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ ما لی لم ارک فزعت لابی بکر وعمر کما فزعت لعثمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح کی کیفیت آپ نے عثمان کی آمد پہ دکھائی ہے، یہ آپ کی طبع کی یہ کیفیت، یہ مزاج آپ نے نہ ہم نے ابو بکر کی آمد پہ دیکھا نہ عمر کی آمد پہ دیکھا، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان عثمان رجل حی، اے عائشہ عثمان بڑا باحیا آدمی ہے، وانی خشیت، مجھے ڈر تھا، ان اذنت له علی تلک الحال الا یبلغ الی فی حاجتہ، کہ اگر میں اسی کیفیت میں اگر اس کے پاس رہتا تو عثمان مجھ سے کھل کر اپنی حاجت یا ضرورت کی بات نہ کر سکتا جس طرح لیئر موڈ میں اب کر سکتا تھا۔ اور دوسری حدیث یہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا استحیی منہ، کہ اے عائشہ الا استحیی منہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں، تستحیی منہ الملائکہ، جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے حیا کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ یہ میرے عزیز بھائیوں، یہ کردار یہ اپنانے کی ہمیں ضرورت ہے، یہ کردار اپنانے کی ضرورت ہے کہ موڈیسٹی والا، با حیا ہونا، با کردار ہونا، اور ایسا شخص ہونا
کہ جس کے شب و روز عبادت میں گزرتے ہوں. آپ سورہ زمر کی 9 نمبر آیت سنیے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اس حوالے سے قول بھی سنیے. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آیت کا ترجمہ سنیے. امن ہوا قانتن، وہ شخص جو فرما بردار ہے. آنا لیلی ساجدا و قائما، رات کی تاریکیوں میں، رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے نظر آتا ہے، قیام کرتے نظر آتا ہے. وَيَحْذَرُ الْآخِرَةَ، آخرت سے ڈرتا ہے، داڑھی بھیگ جاتی ہے، چہرے پہ آنسو گرتے ہیں، داڑھی بھیگ جاتی ہے. وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ، اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے. تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول، تاریخ دمشق میں یہی قول حضرت عبداللہ بن عمر کا، وہ سمجھتے ہیں یہ آیت کا مصداق ہمیں اگر لگے ہیں تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگے، جو رات کی تاریکیوں کو اٹھ کر اللہ کو منانے میں، گڑ گڑانے میں، عبادت کرنے میں. میرے عزیز بھائیوں، یہ آیت کا مصداق میں اور آپ بھی بن سکتے ہیں، یہ ہم بھی بن سکتے ہیں کہ رات کی گھڑیوں میں اٹھیں، اللہ کے سامنے سجدے کریں، اللہ کے سامنے قیام کریں، اللہ کے ذکر و اذکار کریں، آخرت سے ڈر پیدا کریں، اللہ کی رحمت کی امید رکھیں اور اللہ کے عذاب سے، اس کی جلالت سے اتنے خوف زدہ ہوں کہ ہماری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑیں. تو میرے عزیز بھائیوں، عثمان کی سیرت اور عثمان کا کردار جو قرآن میں صحابی کی نسبت سے بیان کیا گیا ہے، میرے بھائیوں اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. آج ہمیں اس کردار کی ضرورت ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ نہ ہماری تنہائیاں پاک ہیں، نہ ہماری اجتماعی مجالس پاک ہیں. اجتماعی مجالس میں ہماری زبانیں چلتی ہیں اور اس میں گالم گلوچ بھی ہوتا ہے، اس میں چغلیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں غیبتیں بھی ہوتی ہیں، فاؤل لینگویج بھی ہوتی ہیں. اور تاریکی میں بیٹھ جائیں تو کئی ایسی ہم غلط کاریاں کر جاتے ہیں جو ہم کسی کے سامنے غلط کام کرنا نہیں چاہتے. اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، جب تنہائی میں تو برائی کرتا ہے، تو نے نعوذ باللہ اللہ کو اتنا بے حیا سمجھ لیا ہے کہ دنیا کے سامنے تو کرنا نہیں چاہتا، رب کے سامنے رات کی تاریکیوں میں کرتا بیٹھتا. یہ بے حیائی کا ارتکاب کرنے کے لیے تجھے وہ ذات رب العالمین ہی کی ملی ہے کہ جب تجھے صرف وہ دیکھ رہی ہے، تیرے بیوی بچے ماں باپ سب سو گئے ہیں، تو نے سمجھا اب برائی کرنے کا بہترین موقع ہے. نعوذ باللہ تجھے سب سے اگر کوئی بدترین کوئی ذات ملی ہے تو اللہ رب العالمین کی ملی ہے. نعوذ باللہ. اللہ کریم ہماری تنہائیوں کو پاک فرمائے. میرے عزیز بھائیوں، یہ باتیں، یہ کردار اپنانے کی ضرورت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے حوالے سے، مختلف اپنے صحابہ کے حوالے سے آپ نے ان کے لیے فضیلت کا ایک پہلو بولا ہے. سنن ابن ماجہ کی 154 نمبر حدیث ہے. آپ نے فرمایا رحم امتی بی امتی ابی بکر، میری امت میں سب سے زیادہ میری امت کے ساتھ جو شفقت اور رحمت کرنے والا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واشدہم فی دین اللہ عمر، اور دین کے معاملات میں اگر کوئی سخت مزاج آدمی ہے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانَ، اور ان میں سے حیا کا اگر کوئی پیکر ذات ہے تو وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، اور ان میں سے بہترین قاضی کے منصب پہ اور فیصلہ کرنے کا اگر بہترین لحاظ سے کوئی مجاز ہے تو وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور آپ نے فرمایا وَأَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، اور ان میں میرے صحابہ میں اگر کوئی قرآن کریم کی سب سے زیادہ بہترین کوئی قرات کرنے والا ہے تو وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں.
وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، اور میرے صحابہ کرام میں سے جو سب سے زیادہ حلال اور حرام کو جاننے والا اور اس کی پاسداری کرنے والا ہے وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، اور ان میں صحابہ میں سے اگر کوئی شخص سب سے زیادہ فرائض کا، وراثت کا علم رکھنے والا ہے، جو سب سے مشکل علم ہے تمام دینی علوم میں، فرمایا وہ زید بن ثابت ہیں۔ اور آپ نے فرمایا الا وان لکل امت امینا، کہ لوگوں سن لو، ہر امت کے لیے ایک امین اور دیانتدار شخص ہوتا ہے۔ وامین امتی عبید اللہ بن الجراح، اور میری امت میں اگر کوئی امین شخص ہے تو وہ عبید اللہ ابن ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ صحابہ کرام کا شرف اور منقبت ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی کچھ خدمات کے حوالے سے بھی آپ کو علم ہونا چاہیے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں آئے۔ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد دو بڑے کام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت سے جو مسلمانوں کو فائدہ پہنچا۔ دو بڑے کام، ایک کام وہ ہوا کہ پورے اہل مدینہ کے لیے پانی کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، لوگوں کو دعوت دی کہ جو شخص، ایک ہی کنواں ہے جس کو روما کنواں کہتے ہیں، اگر کوئی شخص اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اس کے لیے بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہل انہوں نے کی۔ دوسری بڑی خدمت، آج ہر مسلمان مسجد الحرام میں جاتا ہے، مسجد نبوی میں جاتا ہے، اور مسجد نبوی میں جا کر یہ ثواب لینے کے لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد نبوی میں جماعت سے نماز پڑھے 1000 نماز کا اس کو ثواب ملتا ہے، 1000 کا۔ اس مسجد کے لیے جو سب سے پہلی ایکسٹینشن کی ہے، جو سب سے پہلی وسعت کے لیے جگہ لے کر دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پہ اس کی پیمنٹ کی ہے، وہ بھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ اور میرے بھائیوں، وہ مسجد آج بھی الحمدللہ موجود، قیامت تک انشاءاللہ اسی طرح ہی موجود رہے گی، اور اس کا صدقہ جاریہ اسی طرح ہی جس طرح مسجد والوں کو، نماز پڑھنے والوں کو ملتا ہے، انشاءاللہ اسی طرح ہی عثمان بن عفان کو بھی اور دیگر صحابہ کرام جنہوں نے اس میں تعاون کیا ہے، وہ ان کے نامہ اعمال میں بھی اسی طرح ہی نیکیاں درج ہو رہی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، عثمان بن عفان 6 ہجری کا واقعہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، حضرت انس سے بھی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی روایت ہے، مختلف کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف چلے ہیں عمرہ کرنے کی غرض سے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ تاریخ اسلام میں بڑا اہم واقعہ ہے۔ چلے اور حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے صحابہ سمیت 1400 صحابہ آپ کے ساتھ روک لیا گیا کہ آپ کو ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان جانثاران صحابہ کے لیے یہ بات فرمائی کہ انتم خیر اہل الارض فی الدنیا، کہ تم لوگ جو اس وقت 1400 لوگ میرے پاس میرے ساتھ موجود ہو، جو عمرہ کرنے کی غرض سے یہاں سے نکلے ہیں، اس وقت دنیا میں جتنے بھی مسلمان پائے جاتے ہیں تمہاری فضیلت اور شرف ان سب سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں عمرہ کرنے جا رہے تھے، آپ کی ساتھ میں، آپ کی رفاقت میں، آپ کی کمپنی میں عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اور جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین لوگ ان کو کہا ہے کہ روئے زمین پہ تم بہترین آدمی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج ایک مسلمان شرف لینا چاہتا ہے کہ میں رمضان میں عمرہ کروں
جس طرح آپ نے وہ 3-4 جمعے پہلے مجھ سے حدیث سنی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص انصاریہ صحابی کو کہا کہ آپ رمضان میں عمرہ کریں جو حج کے برابر ہے، اور دوسری حدیث جو سنن نبی داود کی ہے اس کے مطابق کہ اگر آپ رمضان میں عمرہ کریں 2 طرح کا ثواب ہے، ایک حج کا ثواب ہے اور دوسرا اس طرح کا ثواب ہے جس طرح اس شخص نے میری معیت میں میرے ساتھ عمرہ کیا۔ میرے بھائیوں، عثمان بن عفان بھی اور دیگر صحابہ بھی آپ کے ساتھ حدیبیہ پہ روکا گیا۔ حضرت عثمان ایک بہترین تاجر بھی تھے، آپ نے انہی مراسم کی بنا پر حضرت عثمان کو کہا کہ آپ جا کے اہل مکہ کو بتائیں کہ ہم لوگ لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم لوگ عمرہ کرنے کی غرض سے آئے، عمرہ کرنے کی غرض سے۔ اب میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، عثمان نے جا کے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، وہ لوگ قائل نہیں ہوئے، نہیں مانے۔ انہوں نے اپنی طرف سے سہیل، وہ جو اس کے بعد معاہدہ ہوا ہے وہ سہیل بن عمر ان کی طرف سے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عمر فاروق اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ گئے، جا کے کہا، انہوں نے حضرت عثمان کو کہا کہ آپ کے ہمارے ساتھ ہیں تجارتی تعلقات، آپ عمرہ کر لیں، آپ کو اجازت ہے۔ عثمان کی محبت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے نبی کو کیسے دغا دے دوں کہ جس نبی نے مجھے سفارت کرنے کے لیے بھیجا ہے میں یہاں پہ اپنا عمرہ کرتا پھروں، میرا نبی عمرے سے محروم رہے، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں کیا۔ اور اتنے میں کیونکہ تاخیر ہو گئی، کیونکہ اس وقت کون سا کوئی سواریاں بہت تیز جہازوں کی طرح تھیں، آپ ادھر ہی پڑاؤ کیا ہوا ہے، افواہ پھیلی، عثمان قتل ہو گئے، عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میرے صحابہ آؤ اب بیعت کرتے ہیں کہ جس نے عثمان کو قتل کیا ہے اب ہم لڑ کے بدلہ لے کر جائیں گے۔ قرآن نے اس واقعے کو سورہ فتح میں بیان کیا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما۔ کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کی بیعت کی، آپ نے کہا میرے صحابہ آؤ، درخت کے نیچے بیٹھے، بیعت کی، اس کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود، فرمایا یہ میرا ہاتھ، یہ عثمان کا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، اور اس سب سے اوپر اللہ رب العالمین کی معیت کا ہاتھ ہے کہ جو شخص ہمارے ساتھ بیعت کرتا ہے وہ بیعت اس بات کی کرے حقیقت میں اس نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا، کس بات کا؟ کہ عثمان کے قتل کا بدلہ ہم نے لے کے جانا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ بیعت کرنے والے صحابہ کرام، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ رب العالمین راضی ہو گیا، اللہ خوش ہو گیا ان لوگوں سے، کن لوگوں سے؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب یہ لوگ آپ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے، درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، کس بات کی؟ کہ عثمان کے قتل کا بدلہ ہم نے لے کے جانا ہے۔ اللہ رب العالمین آسمان سے قرآن نازل کر رہے ہیں کہ اے نبی میں تیرے ان جانثاران سے راضی ہوں، خوش ہو گیا ہوں، انہوں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا۔ اللہ کو علم ہے جو ان کے دلوں میں محبت، جو تڑپ عمرہ کرنے کی تھی وہ بھی میں جانتا ہوں۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے تمہارے دلوں میں سکینت نازل کر دی، اور میرے رب کی طرف سے خوشخبری ہے اصابہم فتحا قریبا، ان قریب اللہ فتح مکہ کی صورت میں آپ کے قدموں میں وہ خوشخبری بھی نچھاور کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، 2 سال نہیں گزرے، پورے 2 سال پورے نہیں گزرے، رمضان المبارک میں
8 ہجری میں اللہ رب العالمین نے وہی مکہ جس کے باسیوں نے آپ کو وہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا تھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح مکہ بن کے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس کو فتح مبین کہا گیا ہے۔ اسی بنا پہ فتح صورت نازل ہوئی ہے، اور اسی صلح حدیبیہ کو جو ظاہری لحاظ سے مسلمانوں کی شکست عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر آ رہی تھی، ظاہری لحاظ سے ایسے ہی تھا، لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا کہ نہیں، عمر یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے جو فتح پہ نہا رکھی ہے اس کا تجھے علم نہیں ہے۔ وہ اللہ رب العالمین نے محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی عطا فرمائی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میرے عزیز بھائیوں، یہ قرآن کریم جو آج آپ پڑھتے ہیں، یہ قرآن روایت حفظ کے ساتھ عمومی طور پہ ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں، اس قرآن کو یہ کتاب کی شکل میں ایک لہجے پہ جمع کرنے کا سہرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج جو پوری دنیا میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، مسلمانوں آپ اس قرآن کی تاریخ سے واقف ہو، آپ کو علم ہو کہ اس قرآن کے پیچھے اس کو کتابی شکل میں لانے میں آج تو ہمارے سامنے کوئی تجویدی قرآن ہے، کوئی مختلف قرات کے لہجوں میں نشان زدہ قرآن ہے جس کے بارے میں اچھی طرح علم ہو جاتا ہے کہ یہ اختلاف قرات ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے محاذ میں لوگوں کو محسوس کیا کہ لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکال لی، کس بنا پہ؟ ایک سے ابھی دوسرے کو کہتا ہے تو قرآن غلط پڑھتا ہے، دوسرا کہتا ہے تو غلط پڑھتا ہے۔ عرب لوگ تھے، جوشیلے لوگ تھے، انہوں نے تلواریں نکالی، ہم نے آپ کو قتل کر دینا ہے۔ اس وقت کے گورنر حضرت حذیفہ نے وہاں کے گورنر کو بتایا، انہوں نے فوری طور پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلع کیا کہ معاملے کی حساسیت یہ ہے، یہ لوگ ایک دوسرے کے تو گردنیں اڑانے کو پھر رہے۔ آپ نے کیا کیا؟ وہ سب سے پہلی جو قرآن کی ماسٹر کاپی تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو مجموعہ ترتیب دیا مصحف صدیقی، وہ بطور خلیفہ وہی منتقل ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہی مصحف جو سرکاری کاپی تھی، سرکاری دفتر میں موجود تھی، وہ حضرت عمر فاروق کی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئی۔ حضرت عثمان نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کی وہ کاپی منگوائی اور پورے مملکت سے سلطنت اسلامیہ کے تحت جتنے ممالک آتے تھے قرآن کے نسخے وہاں سے منگوائے۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کے کتابت کرنے والے بھی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کاتب وحی تھے، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ اس مصحف کے مطابق جو حضرت حفصہ کے ذریعے ہمیں آیا ہے، جو مصحف صدیقی جو اس وقت سے ترتیب ہے، اس کو اس کے مطابق تدوین کر دی جائے، اس کے مطابق کتابت کر دی جائے، اور آج وہی قرآن ہے جو عثمان غنی کا جمع کیا ہوا ہے، پوری دنیا میں آج وہی پڑھا جا رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری دن آتے ہیں خلافت کے دوران، ہم نے وہ ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں جو خلافت کے دوران ہیں، جب آپ کی شہادت ہوتی ہے 40 دن تک آپ کا محاصرہ کیا گیا ہے میرے عزیز بھائیوں، 40 دن تک۔ اور عثمان غنی ایک دن اپنے محل کے اپنے قصر کی چھت پہ چڑھے، وہ باغی جو عبداللہ بن سبا کی صورت میں جو یہودیوں کے پلانٹڈ لوگ تھے، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت سے دستبرداری کا مطالبہ کرنے کے لیے آئے۔ عبداللہ بن سبا نامی شخص وہ ان کا سرغنہ تھا۔ انہوں نے حضرت عثمان کا مدینہ میں جو محل تھا اس کو گھیرے میں لیا، 40 دن تک آپ کا پانی وہاں پہ بند کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن چھت پہ چڑھے ہیں، کہنے لگے باغیوں میں وہی عثمان ہوں، جب پورے مدینہ میں مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ اسی عثمان نے پورے اہل مدینہ کے لیے پانی کا اہتمام کروایا. آج تم نے اسی عثمان کے لیے پانی بند کر دیا. اور میں وہی عثمان ہوں جب مسجد نبوی کی جگہ انتہائی محدود ہو چکی تھی, مسلمانوں کی تعداد آئے دن بڑھتی جا رہی تھی, نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی کی جگہ انتہائی محدود تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پہ میں ہی وہ عثمان ہوں جس نے اس مسجد نبوی کے لیے جگہ لے کے دی. آج تم ظالموں نے مجھے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے محروم کر دیا ہے. اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں, کتنی باتیں کی جائیں, کتنی باتیں کی جائیں, کتنی سیرت کی باتیں کی جائیں کہ آپ تصور کریں. ایک واقعہ میں سنا کے بات ختم کرتا ہوں. جب جنگ تبوک ہوئی ہے اور یہ جنگ کی تیاری ہوئی, جنگ ہوئی نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جب فنڈ ریزنگ کی ہے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 940 جو ہیں 940 اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامان سے لدے دی, 60 گھوڑے دیے جنگی میدان میں لڑنے کے لیے, 1000 سونے کی اشرفیہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی, اور دینار سونے کی اشرفی 4.4 گرام سونے کی ہوتی ہے, 4.4 گرام سونے کی ہوتی. آپ اس کو کیلکولیٹ جا کے کیجئے گا کہ کتنے کلو سونا بنتا ہے. اس عثمان نے دین کی اشاعت کے لیے, جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. آپ اپنی جھولی میں وہ کوائنز, وہ سکے, وہ دینار وہ اچھالتے جاتے تھے اور ساتھ کہہ رہے تھے ما مر عثمان ما عمل بعد اليوم, آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, وہ جیسا عمل مرضی کرتا پھر. لیکن اس کے باوجود وہی عثمان ایسے موقع پر جب محاصرہ ہے روزے کے ساتھ موجود ہے, قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے, ذکر و اذکار میں مشغول ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ سورہ بقرہ کی آیات ہے. باغی آئے, ایک نے آ کر ہاتھ کاٹا آپ کا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. عثمان غنی کی 18 ذی الحج 35 ہجری کو شہادت ہوئی, اور وہ باغی جس نے آ کے آپ کا گلا دبایا ہے اور آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی, باہر آ کے بڑے فخر والے انداز سے کہتا ہے کہ اتنا نرم جسم میں نے کسی کا نہیں دیکھا جتنا عثمان کا. آپ کی اس وقت 84 سال عمر تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. اور اس کے بعد جو اگلا ظالم آیا ہے, جو اگلا قاتل آیا ہے, اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ لوہے کی لاٹھی ماری. حضرت عثمان کے خون نکلا ہے, اور وہی خون انہی آیات پہ پڑا ہے جو آپ کے سامنے یہ سورہ بقرہ کی آیات پڑھی. اور یہی قرآن آج بھی ترکی میں استنبول کے میوزیم میں یہ قرآن کریم آج بھی اسی طرح ہی محفوظ پڑا ہے. یہ میرے بھائیوں آپ کے خلفاء کی داستان ہے. یہ چیزیں پڑھیں, اپنے بچوں کو بتائیں کہ آپ کے پاس جو دین اسلام پہنچا ہے اس کے پیچھے ان صحابہ کرام کا خون شامل ہے, اس کے پیچھے ان کے مال کی قربانیاں شامل ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں, میرے دوستو, جب یہ چیزیں ہم پڑھیں گے ہی نہیں, یہ دلچسپی ہی نہیں رکھیں گے, اپنی اولادوں کو نہیں بتائیں گے, تو میرے عزیز بھائیوں ہماری اولادوں کو ان صحابہ اہل بیت کا, آل رسول کا کیسے علم ہوگا؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں ہم اسی سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے انشاءاللہ. صحابہ کرام کی فضیلت, اہل بیت کی فضیلت, اور انشاءاللہ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور آپ کی سیرت, یہ انشاءاللہ آگے ہمارے موضوعات رہیں گے. اللہ کریم ہم سب کو, ہم مسلمانوں کو صحابہ کرام اور اہل بیت کا سچا محب اور پیروکار بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.